یہ راول ڈیم ہے اسلام آباد کا، جو پانی کی کمی کا شکار ہے۔ یہاں بھی چونکہ بارشیں نہیں ہو رہی، جیسے زیر زمین پانی کم ہوا ہے، اسی طرح ڈیموں میں بھی پانی کم ہو گیا ہے۔ یہ وہ راول ڈیم ہے، یہ جوڑواں شہروں اور بالخصوص اسلام آباد میں پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن اب چونکہ بارشیں نہیں ہو رہی تو اس کی یہ حالت بن گئی ہے۔ راول ڈیم جڑواں شہروں کے مکینوں کا دیرینہ رومانس، بلکہ ملک سمیت دنیا بھر سے اسلام آباد کا رخ کرنے والے سیاحوں کا پہلا پڑاؤ۔ لیکن یہ رومانوی داستانوں کا مسکن جون کے گرم تھپیڑے برداشت نہیں کر سکا۔ اب حال یہ ہے، 1752 فٹ کی بلندی کو چھونے والا پانی کا یہ ذخیرہ ڈیڈ لیول سے نیچے چلا گیا ہے۔ جون جولائی میں جھلسا دینے والی گرمی جیسے انسانوں کو متاثر کرتی ہے، ایسے ہی بارشیں نہ ہونے کے سبب حسن کی دیوی راول جھیل کا حسن بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ میلوں تک پھیلی یہ بنجر زمین، جو کہ اب بھینسوں اور مال مویشیوں کی چراگاہ نظر آتی ہے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں بارشیں ہوتے ہی راول جھیل اپنے پر پھیلا کر جلوہ افروز ہو جاتی ہے۔ صرف سیر و تفریح کا سامان ہی نہیں، راول ڈیم جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد کے لیے پانی سپلائی کا بھی مؤثر ذریعہ ہے۔ خاص کر واسا کے فلٹریشن پلانٹ سے پانی صفا ہونے کے بعد راولپنڈی شہر اور کینٹ ایریا میں روزانہ 2800 ملین گیلن پانی مہیا کرتا ہے۔ بارشیں نہ ہونا ایک قدرتی امر ہے، مگر بعض عوامل جو راول جھیل کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں، اس پر اسلام آباد کے ترقیاتی ادارہ کا توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ سی ڈی اے کا سارا زور لیک ویو پوائنٹ پر ہے، جو عید سمیت خاص دنوں میں جیم پیک ہو جاتا ہے، بلکہ ٹریفک بھی گھنٹوں جام رہتی ہے، کیونکہ یہ مری اور گلیات جانے والے سیاحوں کی راہداری بھی ہے۔ جبکہ لیک ویو پوائنٹ کے بالکل سامنے بنی گالا سائٹ کا دل فریب پکنک پوائنٹ اجڑ چکا ہے۔ یہاں کبھی گھنا جنگل راول جھیل کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا تھا، اب ان جنگلات کو کاٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کچھ اہل علاقہ ایندھن کے لیے کاٹ رہے ہیں، تو کچھ اسلام آباد کے ترقیاتی ادارہ نے خود ڈیم کنارے تعمیرات کرنے اور تعمیرات کی اجازت دینے سے جنگل اجاڑ دیا ہے۔ کبھی بنی گالا پوائنٹ سے ڈاکٹر قدیر خان روڈ تک باڑ لگی ہوتی تھی، جس سے جانوروں کا داخلہ بند، جنگلات کی کٹائی پہ چیک اینڈ بیلنس تھا۔ لیکن اب لگتا ہے جھیل سے متصل یہ علاقہ لاوارث ہے۔ جگہ جگہ سے راستے، گاڑیاں ہر جگہ سے ڈیم ایریا کے اندر چلی جاتی ہیں۔ پکنک پوائنٹ تو ایک عرصے سے بند ہی ہے۔ پورا علاقہ تباہی و بربادی کی تصویر بن چکا ہے، نہ کھابا رہا نہ بیٹھنے کی جگہ۔ جھیل کنارے بنی دلفریب بالکونی، میوزک سناتا گلوکار اور بیت الخلاء کے ساتھ ساتھ مسجد کے نام و نشانات مٹ چکے ہیں۔ راول ڈیم کو قریب کی آبادی کے گندے نالے آلودہ کرتے ہیں۔ جانوروں کا گوبر بھی جھیل ایریا میں پھیلا ہوا ہے۔ راول ڈیم میں پانی کا کم ہونا سمجھ آتا ہے، لیکن اس کی صفائی کا خیال نہ رکھنا سی ڈی اے کے لیے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ راول ڈیم کا سپل ویز سے جڑا پارک تو عوام کے لیے نامعلوم وجوہات کی وجہ سے پہلے ہی بند ہے۔ اب آپ راول ڈیم چوک سے ڈیم والی سڑک پر مڑیں تو سیکورٹی وجوہات کہہ کر چیک پوسٹ پر بیٹھا سیکورٹی عملہ اندر نہیں جانے دیتا۔ یہی داستان ہے اس راول ڈیم کی، جو بارشیں نہ ہونے کے سبب پانی کو ترس رہا ہے، لیکن مونسون کی جو ہی بارشیں شروع ہوتی ہیں تو راول ڈیم بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں ہوں زمینی حقائق کے لیے محبوب رحمان تنولی۔